السلام علیکم۔ آج کا ویلاگ ذرا لمبا ہے۔ آج ہم یورپ کے ملکوں میں رہنے والے مسلمانوں کے بارے میں بات کریں گے کہ ان کے اور مقامی جو گورے لوگ ہیں ان کے درمیان کیسے تعلقات ہیں، ان کے درمیان کشمکش کیوں ہے، اور ہم اس بارے میں بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو دو چھوٹے چھوٹے واقعات سنانا چاہتا ہوں۔ پہلے ہماری ایک تبلیغی جماعت کے بارے میں جو ایک مغربی مسلمان ملک میں تبلیغ کے لیے گئی۔ جب وہ لوگ اس مقصد کے لیے مسجد میں پہنچے تو انہوں نے حسب معمول جیسے پاکستان میں کرتے ہیں اپنی جوتیوں کو اتار کر اپنے پاس ہی رکھ لیا۔ مقامی نمازیوں نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، آپ نے ان کو جوتیوں والی جگہ پر کیوں نہیں رکھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ان کی حفاظت کے لیے کہ کہیں یہ چوری نہ ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے تبلیغی جماعت سے کہا ہمیں آپ کی تبلیغ کی ضرورت نہیں، آپ کو اپنے معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اس لیے یہاں برائے مہربانی تبلیغ مت کریں اور اپنے ملک واپس جائیں۔ ابھی ایک چھوٹا سا ذاتی واقعہ۔ چند دن پہلے ہم صبح کے اندھیرے میں گھر سے کہیں باہر جا رہے تھے تو میں نے اپنا ہیڈ گاڑی کے شاید ٹرنک پر رکھا، گاڑی لوڈ کر کے ہم چلے گئے، اور واپسی پر جب ہم آئے تو میں نے اپنا ہیڈ تلاش کرنے کی کوشش کی تو وہ مجھے نہیں ملا۔ پھر ہمیں خیال آ گیا ہم نے تو اس کو ٹرنک پر رکھا تھا۔ بہرحال وہ ہیڈ ہماری طرف سے گم گیا، لیکن اگلی صبح کو میرے بیٹے نے مجھے بتایا کہ آپ کا ہیڈ مل گیا ہے۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ تو اس نے بتایا کہ میں صبح جب سیر کے لیے جا رہا تھا تو اپنے پڑوسیوں کے میل باکس کے اوپر یہ ہیڈ پڑا ہوا تھا۔ بہت خوشی ہوئی۔ چند دن بعد پڑوسی سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان کو شکریہ ادا کیا کہ آپ نے میرے ہیڈ کی بہت حفاظت کی اور مجھے میرا ہیڈ مل گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ چونکہ یہ ہیڈ بالکل نیا تھا تو ہمارا یہ خیال تھا کہ جس کا بھی ہوگا وہ اس کی تلاش ضرور کرے گا، تو اس لیے ہم نے اس کو اپنے میل باکس پر رکھ دیا تاکہ اس کا مالک اس کو حاصل کر لے۔ تو یہ ہے ایک مغربی معاشرے کی ایک چھوٹی سی جھلک۔ ہمیں اس سال 2023 سپٹمبر اکتوبر میں امریکہ سے برطانیہ اور یورپ گئے تھے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے اور سیر و تفریح کرنے کے لیے۔ اس دوران بہت سارے پاکستانیوں اور بیرون ملک سے آنے والے مسلمانوں اور کچھ مقامی گورے لوگوں سے بھی ملاقاتیں ہوئیں۔ ایسا محسوس ہوا کہ جیسے دونوں پارٹیوں کے درمیان کچھ مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ مسلمان شاید اس سوسائٹی میں ابھی تک پوری طرح سے گھلے ملے نہیں، کیونکہ پہلے بھی جب ہم آئے تھے تو مجھ کو یہی احساس ہوا تھا کہ دیر از سم تھنگ مسنگ اور کچھ مس انڈرسٹینڈنگ موجود ہے۔ اب ہم اسی موضوع سے آگے بڑھتے ہوئے یورپ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یورپ میں آج تقریباً 1.70 کروڑ کے قریب مسلمان آباد ہیں، اور اندازاً 2050 میں
ان کی آبادی 7.5 کروڑ تک ہو جائے گی، جو کہ یورپ کی آبادی کا تقریباً 11.2% ہوگا۔ زیادہ مسلمان الجیریا، مراکش، ایران، عراق، ترکی، نارتھ افریقہ اور بلغاریہ کی جانب سے آئے ہوئے ہیں۔ اسی مغربی یورپ میں زیادہ تر مسلمان آباد ہیں۔ چونکہ مسلمان جاب کی تلاش میں ملک سے اجڑنے کے بعد سیاسی پناہ کے لیے آتے ہیں، اس لیے یہاں ان کی آبادی بڑھتی جا رہی ہے، اور ابھی چند ہی سالوں میں تقریباً 22 لاکھ پناہ گزین یہاں آئے ہیں۔ مسلمان خاندانوں میں گوروں کی نسبت زیادہ بچے پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہے، اور اسی وجہ سے آبادی جو ہے وہ زیادہ مسلمانوں کی ہوتی جا رہی ہے۔ زیادہ مسلمان فرانس تقریباً 33 لاکھ، جو کہ 2050 میں 86 لاکھ کے لگ بھگ ہو جائیں گے، جرمنی میں 50 لاکھ، برطانیہ میں 41 لاکھ، نیدرلینڈ میں 8.5 لاکھ، یونان، ڈنمارک، سویڈن وغیرہ میں آباد ہیں مسلمان۔ آج اسلام یورپ میں دوسرا بڑا مذہب ہے۔ ہاں، یہ بھی بتاتے چلے کہ یورپ میں پاکستانی تقریباً 22 لاکھ کے قریب ہیں، اور ان میں سے آدھے تقریباً 11 لاکھ برطانیہ میں پناہ گزین ہیں یا برطانیہ میں رہائش رکھے ہوئے ہیں۔ اب اس ریفرنس سے میں آپ کو پیغمبر اسلام کے زمانے کی طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ مدینہ میں جب رسول پاک اسلام کی سیکیورٹی اور سلامتی کے لیے، دونوں کا میں مقابلہ کروں گا، پہلے مکہ میں اور اس کے بعد مدینہ میں، جب حضور نے مکہ میں اپنی تعلیم کو اجاگر کیا، تو آپ کو معلوم ہے کہ قریش اور اہل مکہ نے ان کو ختم کرنے کے لیے ہر حربے کو استعمال کیا۔ کیوں؟ کہ ان کو اپنے معاشرے، اپنے ثقافت، اپنے رسم و رواج کو خطرہ محسوس ہوا۔ پورا معاشرہ اس مخالفت میں اکٹھا ہو گیا، اور انہوں نے اپنی ثقافت اور اس پیغام کو نعوذ باللہ فتنہ قرار دیا، اور ہر وہ حربہ استعمال کیا کہ اس نئے پیغام کو ختم کر دیا جائے۔ اس کا کیا نتیجہ نکلا؟ پیغمبر اسلام کو، ان کے ساتھیوں کو سخت سزائیں دی گئیں، جسمانی روحانی طور پر تنگ کیا گیا، اور آخر کار ان کو ملک بدر ہونا پڑا۔ اور کیوں یہ سارا کچھ ہوا؟ کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارے چلتے ہوئے سماج میں دخل اندازی ہے، اور ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اب آئیے مدینہ کی طرف۔ جب اسلامی ریاست قائم ہو گئی تو پیغمبر اسلام نے مدینہ کی حفاظت، پیغام کی حفاظت اور حکومت کی سیکیورٹی کے لیے ہر وہ قدم اٹھایا جو اس کی تعلیم، عقیدے، طرز معاشرت اور اصولوں کے خلاف پنپنے کی جسارت نہ کرے۔ جب تک یہ محسوس کیا گیا کہ یہودی امن سے رہ رہے ہیں، کوئی فساد برپا نہیں کر رہے، اسلامی اقدار کے پھیلاؤ میں کوئی رخنہ نہیں ڈال رہے، تو انہوں نے ان کے ساتھ بہت میانہ روی، صلح
صفائی اور بہت انصاف کے ساتھ سلوک کیا، لیکن جب انہوں نے اس میں دخل اندازی کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے بہت سختی سے اس کا کلا کلمہ کر دیا، اور اس کے لیے انہوں نے ہر وہ کوشش کی جو اسلامی معاشرے کی سلامتی، بقا اور تسلسل کے لیے ضروری تھا۔ اس حقیقت کی جانکاری سب مسلمانوں کے لیے بہت ہی اہم ہے جو مغربی معاشرے میں اقلیت میں رہتے ہیں، اور ان کا بالکل ویسا ہی سٹیٹس ہے جیسا مسلمانوں کا مکہ میں تھا یا مدینہ میں الٹیمیٹلی یہودیوں کا تھا۔ اب آئیے مغرب کے اصولوں میں سیکیورٹی کے بارے میں، ان کی معاشرت کے بارے میں کیا خیال ہے۔ ایک مغرب کے دانشور ہیں ارنولڈ والفیر، انہوں نے کہا قومی سلامتی کا مطلب ہے وہاں جو اخلاقی وصف اور اقدار ہیں ان کو کوئی خطرہ نہ ہو، اور یہ بھی خوف نہیں کہ ان پر حملہ کیا جائے۔ ایک ییل یونیورسٹی کے مفکر کہتے ہیں باہر کی دنیا سے کوئی ڈکٹیشن نہ ہو تو یہ سلامتی ہے، یعنی باہر والے یا کوئی ملک اپنا کوئی حکم ملک پر مسلط نہ کرے۔ اور ایک اور سوئس عالم کے مطابق ہر ملک کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی سلامتی کو برقرار رکھے، اور اسے کوئی خطرہ ہو تو اسے ختم کر دے۔ مغربی دنیا میں اور خصوصاً مغربی یورپ میں کرسچینٹی واضح اکثریت والا مذہب ہے۔ آسٹریلیا، اٹلی، سوئٹزرلینڈ، پرتگال، برطانیہ، جرمنی، اسپین، بیلجیم، ان میں تقریباً 70-80% تک عیسائیت ہے۔ ڈنمارک اور فرانس میں تقریباً 51% اس مذہب سے لوگ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ یقیناً عیسائیت مضبوط طاقت ہے جس سے یہ ممالک اخلاقیات، رسم و رواج، رہن سہن، ثقافت کی انسپریشن لیتے ہیں اس مذہب سے۔ اس کے علاوہ آزاد سوچ کے ساتھ آزادی مذہب اور آزاد خیال، مذہب سے آزادی کے تصورات، یہ سب ان کی زندگیوں کو متاثر کرتے ہیں۔ مذہب کی متاثر کن ہدایت کے ساتھ ساتھ ان کی اپنی روایات، صدیوں پرانی نارمز، ان کی ویلیوز، یعنی ذاتی رائے، ذاتی ترجیحات، ڈگنیٹی، عزت و وقار، پرائیویسی، یعنی اپنی زندگیوں میں کوئی مکمل رازداری کی اہمیت، یہ چیزیں ان کے دلوں کے اندر بہت مضبوط ہیں۔ اگر کہیں مذہبی چھاپ نہیں بھی ہے تو پھر بھی عالمگیریت، آفاقیت، جو ہر عالمی مذہب اور دین کی بنیاد ہے، ان کی یہ بہت قدر کرتے ہیں۔ ان کی شناخت کی بہت حفاظت کی جاتی ہے، اور ان میں کسی قسم کی مداخلت یا دخل اندازی کو بہت ہی نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ان کا طرز زندگی، کانڈکٹ آف لائف اور وے آف لائف ایک عبادت ہے اور ایک مقدس روایت مانی جاتی ہے۔ ان کا لباس جیسا بھی ہے، تعلیمی اداروں میں آزاد خیالی، روزمرہ امور میں کشادہ دلی ان کی زندگیوں کی ایک معراج ہے۔ ان کے معاشرے میں سچائی، ایمانداری، باہمی اخوت، صفائی ستھرائی،
صاف ستھرا لین دین، ایک دوسرے کی امداد ایک نارم ہے، ایک عادت ہے، ایک تہذیب ہے، اور یہی چیز اسلام میں بھی ہے۔ اپنی انہی تہذیبوں کو بچانے کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے وہ ہر وقت تیار رہتے ہیں۔ گو مذہب سے بہت سے لوگوں کی دوری ہے، لیکن وہ چرچ کو، اپنے سائناگوگ کو، یا اپنی عبادت کرنے والے جگہوں کو بہت مقدس جانتے ہیں۔ وہ اس لیے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس معاشرے میں یہ مذہبی اسٹیشنز جو ہیں، مذہبی جگہ جو ہیں، وہ نہ صرف ایک ایسے کلچر کو رونمائی دیتی ہیں جس میں غریب کی مدد کی جاتی ہے، ویلفیئر کے کاموں میں ہیلپ کرتی ہے۔ اس لیے مغربی معاشرے آزاد ہونے کے باوجود اپنی تہذیبی اقدار اور طریقہ زندگی کے تسلسل کو سب غیر ملکیوں سے بہتر سمجھتے ہیں، اور ان میں مخالفت یا نئی جہت لانے اور موجودہ طرز زندگی میں دخل اندازی کو سخت ناپسند کرتے ہیں۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ مغرب میں رہنے والے مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے۔ آپ دنیا میں نظریں دوڑائیں تو آپ کو یہودی، ہندو، بدھ مت، جین اور دیگر مذہب کے لوگ مغربی ملکوں میں جہاں بھی رہتے ہیں، وہاں پر اپنی زبردستی 1.5 اینٹ کی مسجد نہیں بناتے۔ سبھی اپنی شناخت کو برقرار بھی رکھتے ہیں، مگر مذہبی دائرے کے اندر بھی رہتے ہیں۔ ان مذاہب کے پیروکار اپنے عقیدے، سوشل نارمز، ویلیوز کو اپنے تک محدود رکھتے ہیں، اور دوسروں پر ان کو تھوپنے کی ناقابل تلافی غلطی نہیں کرتے۔ اور مسلمانوں کی کیا کیفیت ہے کہ اپنے ملک میں اپنے ہی مذہب کے دوسرے فرقے کو، دوسرا عقیدہ رکھنے والے کو فتنہ قرار دیتے ہیں، کافر جانتے ہیں، اور صرف میں ہی سچا ہوں کہ جھوٹی گنتی گردانتے ہیں۔ اپنی عادات اور غلط نظریات کو باہر کے ملکوں میں بھی لاگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نمائشی مذہبی حرکتوں سے اسلام کا چیمپئن بنتے ہوئے مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں۔ اور یہ ایک ایسا مرض ہے جس میں مضمر بہودگی ہے، اور مسلمانوں کو اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے ایک مصیبت نے جکڑ لیا ہے۔ یہ میرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ اکثر مسلمان اور ان کی فیملیاں دیگر مذہب والوں سے سلام تو کجا، ان کے سلام کا جواب دینا بھی گناہ سمجھتے ہیں۔ یہ ایک بہت حیران کن بات ہے۔ یہ خیالات اور نظریات یا تو یہ اپنے باہر ملکوں سے لے کر ادھر آئے ہوئے ہیں، یا پھر یہاں دہائیوں سے آنے والے متشدد خیالات والے ملا جو صرف نفرت کی بات کرتے رہے ہیں اور کرتے ہیں، مکہ اور مدینے کے واقعات کے برعکس مقامی لوگوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یعنی یہاں کے رہنے والے مسلمانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں، اور ان میں تعصب، نسل پرستانہ باتوں کی تلقین کرتے ہیں۔ اور جن سے
معاشرے میں ایک ایسا طبقہ جنم لے چکا ہے جو اس ملک میں جس کی یہ تمام سہولیات نہ صرف یہ لطف اندوز ہوتے ہیں بلکہ جھوٹ مکاری سے ناجائز مراعات بھی بڑی ڈٹائی سے لیتے رہتے ہیں، پھر ان کی معاشرتی سماجی زندگی میں دخل اندازی کرتے ہیں۔ میں خود سوری میں خود ایسے لوگوں سے ملا ہوں جو نہ صرف وائلنس پرون ایٹیچیوڈ یعنی جارحانہ رویہ رکھتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں اسی میں ان کی خوبیوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اس میں برائیاں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ تو کون میں خواہ مخواہ کہ بد نصیب اور بدنیت رویے کی وجہ سے تناؤ کا باعث بنے رہتے ہیں۔ انہی تنگ نظر اور جارحانہ رویوں کی وجہ سے اس معاشرے کو تنگ کرنے کی کوشش جاری رہتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایران کے لوگ جن سے میں ذاتی طور پر بھی ملتا ہوں وہ باہر سے آنے والے جاہل ملا اور تنگ نظری رکھنے والے وائز جو اپنی دکان چمکانے کے لیے مخصوص برانڈ آف اسلام کو تھوپتے ہیں، وہ ایرانین ایسا نہیں کرتے۔ وہ مین سٹریم کے ساتھ اپنے عقیدوں کے ساتھ معاشرے کا ایک حصہ بنتے ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ اپنے ملکوں سے اجڑ کر روزی کی تلاش پناہ کے لیے آئے ہوئے پناہ گزین کچھ دیر بعد پرپرزے نکالتے ہیں اور ایک اچھا شہری بننے کی بجائے ایک سازشی اور غیر محب وطن کا روپ دھار لیتے ہیں۔ تو یہ ہے ہمارے مسلمانوں کا اصل پرابلم۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، ایک چھوٹا سا تجزیہ کریں۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ثقافتی تنوع اور قومی یکجہتی ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا طرح طرح کے رنگوں، خوشبوؤں، نظاروں اور زبانوں سے مرصع ہے، اور اسی وجہ سے دنیا خوبصورت اور جنت نظیر ہے۔ ثقافتی عالمگیریت جو ہمارے بھی مذہب کا ایک حصہ ہے، ایک نگینے کی مانند ہے جس کی روشنی میں تمام تہذیبیں اور قومیں ترقی کے زینے طے کرتی ہیں۔ اسی آفاقیت سے ہم آہنگی، انضمام یعنی انٹیگریشن، ایک دوسرے سے گھل مل جانا، معاشرے میں ضم ہو جانا، سماج سے جڑ جانا، ایک ترقی پسند معاشرے کی بنیاد ہے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بھرا پڑا ہے کہ یہ لوگ شراب پیتے ہیں، کلبوں میں ڈانس کرتے ہیں، عجیب طرح کے کپڑے پہنتے ہیں، تو ہم ایسا کام نہیں کر سکتے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو کس نے کہا ہے کہ آپ یہ کام کریں؟ آپ ان سے ملیں، ان کی سوشل گیدرنگز پارٹی میں جائیں اور ان کاموں میں شامل نہ ہوں۔ آپ کو کوئی زبردستی نہیں پلائے گا یا ایسا کام کرنے پر کوئی مجبور نہیں کرے گا۔ ان فیکٹ ان معاشروں میں بھی بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو شراب نوشی نہیں کرتے۔ ان کی پارٹیاں ہمارے جیسے پارٹیاں ہوتی ہیں، اسی طریقے سے بہت احسن طریقے سے انجام پاتی ہیں۔ وہ ان کا طریقہ زندگی ہے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں ان کے ساتھ میل جول میں، دفاتر میں، اسکول میں، یونیورسٹیز میں اپنے اچھے کردار، برتاؤ، حسن سلوک، سچائی، شرافت، ہمدردی، مہمان نوازی سے ان کو اپنی طرف کھینچنا چاہیے۔
نہ کہ ان کی طرز زندگی کو نشانہ بنا کر دشمنی پیدا کرنی چاہیے۔ ہمیں یہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ مسجدوں کے اندر ان کے لیے بد دعائیں مانگیں اور بے شرموں کی طرح ان کی نوازشات کی پرواہ کیے بغیر ان کے ملک میں رہتے ہوئے ان کی تباہی کا سوچیں اور منافقانہ حرکات سے وہاں نفرت انگیز ماحول بنائیں۔ برداشت، باہمی تعاون، بھائی چارہ، بزدلی نہیں۔ یہ زندگی کے خوبصورت بہترین اصول ہیں، اور جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی کسی چیز سے ہار نہیں سکتا، وہ اس معاشرے کے اندر بھی ترقی کر سکتا ہے جس کے اندر یہ سوچ موجود ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ ذاتی طور پر میرا اس معاشرے سے تقریباً 40 سال سے رابطہ ہے۔ میرے بڑے بھائی اور ان کی فیملی 50 سال سے زیادہ عرصے سے اس مغربی معاشرے میں رہ رہے ہیں۔ وہ اپنی مذہبی روایات، اپنی زندگی کو اپنے اقدار کے مطابق گزارتے ہیں، اپنے تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے مغربی معاشرے کا ایک مفید اور بہترین شہری کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں، اور ان کی اپنی سچائی، ایمانداری، انسانیت پرور طرز زندگی ایک رول ماڈل ہے جو ہر ہمارے مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے بھی اور ہمارے معاشرے کے لیے بھی یہ انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم کیسے اپنے آپ کو دھوکے کی دنیا میں رہتے ہوئے ایسی حرکات کرتے رہیں گے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارے بڑے بڑے اسلامی ملک نہ ہمیں شہریت دیتے ہیں، نہ ہی ہمیں سیاسی پناہ دیتے ہیں، اور ہم ان چیزوں کے لیے سب مغربی ملکوں کا رخ کرتے ہیں؟ یہ ہماری منافقت اور بے حسی کی ایک بدترین شکل ہے۔ یاد رکھنے کی یہ بات ہے کہ جیسے ہم نے اپنے اسلامی وقت کی بات کی، ایسے ہی ہر ملک کی سلامتی اس کو عزیز ہے۔ ہر ملک اور معاشرہ اور اس کے رہنے والے من حیث القوم اپنی ذاتی رویوں، ذاتی ترجیحات کو وسیع پیمانوں پر عزیز رکھنے کے مجاز ہیں، اور اس کے بارے میں وہ بہت ہی حساس ہے۔ اس لیے اب ہم مسلمانوں پر منحصر ہے کہ ہم اپنے اچھے سیوک سینس سوسائٹی میں رہنے کا شریفانہ طریقہ کار اپناتے ہیں، یا آنے والے نام نہاد ملاؤں، مبلغوں اور اصلاح پسندوں کی جو شرافت کا لبادہ اوڑھ کر نفرت کے بیج بوتے ہیں اور معصوم مسلمانوں کے ذہنوں کو پراگندہ کرتے ہیں، اور سادہ مسلمان ان انتہائی پسند ملا سے اتنی سخت قسم کی چیزیں سیکھتا ہے جس نے ان کی زندگیوں کو تباہ و برباد کر دیا ہے، ان کے ذہنوں کو زہر سے بھر دیا ہے۔ آج کل مغرب کی دنیا میں کرسمس کی آمد ہے، عوام الناس کی سہولت کے لیے، تاکہ وہ ایک دوسرے کو تحفے دے سکیں، ایک دوسرے کی دعوت کر سکیں۔ ہر سٹور نے سیل لگائی ہوئی ہیں، چیزیں سستی کی ہوئی ہیں، اور جگہ جگہ پر بورڈ آویزہ ہے کہ چیز سستی ہے، آپ خریدیے۔ ہم نے بھی اپنے پڑوسیوں کو تحائف بھیجے ہیں اور ان کی خوشیوں میں شامل ہو رہے ہیں۔
دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں 4 مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اور ہر گھر میں کہ کرسمس کے درخت لگائے گئے ہیں، روشنیوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ہیپی کرسمس کے خوش آمدیدی پیغام لکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے انٹیگریشن، معاشرے میں رہنے کا صحیح ڈھنگ۔ اس کے ساتھ ہی آج کا ویلاگ ختم کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ پسند آیا ہے تو اس کو لائک ضرور کریں، اپنے کامنٹ ضرور دیں، اور اگر اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ اس کے ساتھ ہی خدا حافظ۔ تھینک یو ویری مچ۔